سر آج کے پوڈ کاسٹ میں نا آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے. سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آب حیات کی کیا حقیقت ہے؟ آب حیات کو ہے، اس کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے. ایک کہ یہ ایکچوئل کوئی ایسا پانی ہے جس میں ایسی کوئی تاثیر ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کی معنوی مطلب کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے. تو یہ دونوں حقیقتیں ہیں. اس کا اصطلاحی معنی بھی ایگزیکٹ اس کا ذکر قرآن پاک میں، اور اس کے جو ہے نا وہ ایکچوئل چیزوں کا وہ بھی ہے. اب پہلے ایکچوئل کی بات کر لیتے ہیں، وہ چونکہ اس کا ریفرنس بڑا چھوٹا سا ہے، تو اس کے بعد چونکہ جو اس کا معنوی مطلب ہے وہ بہت وسیع ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. صحیح ہو گیا بالکل. اگر ہم یہ مان لیتے ہیں ریالٹی ہے جس کے ہمارے پاس پروفز نہیں ہیں، مفروضے ہیں، اسرائیلیات میں یہ کہانیاں موجود ہیں. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو اسرائیلیات ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو مستند اور متواتر سندوں کے ساتھ یہ موجود ہے حدیث کہ ہم نہ ان کا جو ہے ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ان کا انکار کرتے ہیں. یعنی یہ ہیں، ان کی تصدیق خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، کیونکہ اس میں بہت ساری الہاقی چیزیں بھی ہیں، اور اس کی جو ہے نا اس کا انکار بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، کہ کیونکہ اس میں بہت ساری حقیقتیں بھی ہیں. ہم بہت سارے واقعے، موسیٰ علیہ السلام کے وہ گڈریے والا واقعہ اور وہ سارا، ہم جو ہے وہ اس کی بارے میں بہت کچھ جو ہے ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اب آ جاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا وہ پانی پینے والا واقعہ، اور جو ہے وہ ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین. اب وہ بھی کون تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ سائرس دا گریٹ ایکمن امپائر کا بانی ہے. وہ اس کی زندگی کچھ اور طرح کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو الیگزینڈر دا گریٹ، یہ میکڈونین والا، تو یہ بھی وہ والی چیز نہیں ہے. تو دیر از سم تھنگ ایلس، سم تھنگ بیانڈ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ذوالکفل نبی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ذوالقرنین از سم تھنگ ایلس. لیکن بہرحال تاریخ کے پاس اس کا کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے، ایسے ہی ہے. لیکن واقعہ ہے. اب میں نے ایک پچھلی پوڈ کاسٹ میں ایک ذکر کیا تھا جب یوفرٹیز کا اور نائل کا کہ دریا ہیں، وہ دریا ہیں جو تمہارے رب کے تخت کے نیچے بہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا تھا؟ واٹر آف دا لائف. بالکل اس کی جو ہے بائبل میں کہ دیٹ از واٹر آف لائف. واٹر آف لائف کا ترجمہ آب حیات نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، دس از دا واٹر آف لائف. ہو سکتا ہے ان کا کوئی امپیکٹ ہو، وہ کوئی خاص پانی ہو. جنت میں، ایڈن میں، جہاں پہ ہم لوگوں نے اگر نیک عمل کریں گے، پتہ نہیں جانا ہے یا نہیں، لیکن وہاں جائیں گے تو وہاں پہ زندگی سٹیٹک رہے گی، وہاں موت نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی سائنٹیفک کوئی چیز، کوئی ایسی اللہ نے رکھی ہو جو زندگی کو پرویل کرتی ہے، ایٹرنٹی کو لے کے جاتی ہے. مے ناٹ بی. یہ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ جو ہے نا وہ ہم مفروضوں پہ بات کریں. ایسے. پھر ہندو مت میں بھی ہے کہ یہ جو گنگا ہے یہ شیو کے وہ جو کیس ہیں، شیو کے جو بال ہیں اس میں سے بہتی ہے. اس کو بھی ریور آف دا لائٹ کہتے ہیں، روشنی ہے. پھر ایک اور دریا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ برہما کے پیروں کے نیچے سے بہتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ برہم پتر ہے، برہما کے پیروں کے نیچے سے بہنے والا دریا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر سم تھنگ، کوئی ریالٹی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو. بالکل اگر وہ کوئی ایسا کوئی پورٹل، کوئی ایسی چیز، کیونکہ کائنات میں بیٹا راز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں اتنے راز ہیں کہ آپ اور ہم سوچ سمجھ کے بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے. قرآن پاک میں ایک آیت کا مفہوم بنتا ہے کہ اللہ جس سے جو چیز چھپانا چاہے تم چاہ کے بھی اس کو جان نہیں سکتے. اگر اللہ نے اس کو راز رکھا ہوا تو ہم اس راز کو آشکار کرنے والے کون؟ بالکل ایسے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر سوچ ہے، سوچ کے اوپر پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا. اب اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ کہیں کسی پورٹل کے پاس ہے، اور وہ پورٹل کہانی کے مطابق اندھیرے میں ہے.
بحر ظلمات کے اندر جہاں وہ اس پورٹل سے وہ پانی گرتا ہے، تو وہاں پہ جہاں پہ جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام لے کے گئے تھے. اب میں نے یہ کہانی آپ کو اس وقت بڑی چھوٹی سی کر کے سنائی تھی، آج اس کو ڈیٹیل سے سناتا ہوں. بالکل. کہ حضرت خضر علیہ السلام جب سکندر اور اس کی فوج کو لے کے گئے آب حیات پلانے، تو اندھیروں میں وہ فوج گم ہو گئی، اندھیروں میں وہ بھٹک گئے. وہاں پہ کیا تھا کیا نہیں تھا، موسم خراب تھا کیا تھا، لیکن اندھیروں میں وہ بھٹک گئے. صحیح. اب وہ جب بھٹک گئے، حضرت خضر علیہ السلام گئے، وہ پانی پیا، واپس آ گئے. واپس آئے تو فوج نے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں آپ اندھیروں میں جو ہے وہ چھوڑ کے تو آب حیات خود پی کے آ گئے، ہمیں کچھ نہیں بتایا، ہم یہ اندھیروں میں جو ہے. تو پھر حضرت خضر نے کہا تھا کہ اچھا چلو آب حیات نہیں ملا، وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا، لیکن تمہیں ایک اور فائدے کی بات بتا دیتا ہوں. یہ جو پتھر تمہارے پیروں میں لگ رہے ہیں نا، یہ جو تمہارے پیروں کو زخمی کر رہے ہیں، ان کو بڑے بڑے تھیلوں میں بھرو اور اپنے کندھوں پہ اٹھا لو. تو کچھ لوگ حضرت خضر علیہ السلام سے لڑنے لگ گئے کہ جی ایک تو ہمیں بھوکا پیاسا مار دیا، بھٹکا دیا، یہ ہو گیا، پھر مشقت کروائی جا رہی وہ ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر بھی اٹھا کے کندھوں پہ رکھ لو. تو کچھ لوگ جن کو حضرت خضر علیہ السلام پہ اعتماد تھا، انہوں نے ایسا ہی کیا. جب وہ باہر نکلے تو وہ پتھر ہیرے جواہرات تھے. ٹھیک ہے. اب اسی تناظر میں ریالٹی اور فکشن دو چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے یہ فکشن ہو سکتا ہے یہ ریالٹی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ریئل میننگ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک براڈر میننگ ہو. دونوں کے درمیان جو ہے وہ چیزوں کو ہم نے دیکھنا، جو اس الیگزر آف لائف یا آب حیات کا کانسیپٹ ہے، ان دونوں کے بارے میں، یا یہ فکشن ہے یا ریالٹی ہے، یا یہ وہی ہے جس کا جو مطلب لیا جاتا ہے، یا اس کا کوئی اور معنی ہے. اب یہاں سے کہانی شروع کرتے ہیں، یہاں سے اس چیز کو شروع کرتے ہیں. خضر علیہ السلام جب پانی پی کے واپس آئے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا، نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ آب حیات کا ملنا نصیب پہ نربھر ہے.